بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں روح انسان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دنیا میں رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت اور رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کا پردہ ہر خاص و عام کے لبوں پہ قصیدہ بنا ہوا تھا۔ ہر انسان رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت کے قصے بیان کرتا تھا یا رسول اللہ کے خاندان کی عورتوں کے پردے کی مثال دیا کرتا تھا۔ یزید نے یہ چاہا کہ آل رسول کے مردوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے، ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ لوگوں کے دلوں سے ان کے مردوں کی شجاعت بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے دلوں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کا احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ بس کربلا کے بعد رسول اللہ کے نواسے کی لاش کو پامال کر کے بیبیوں کے خیام کو جلا کر تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹا گیا۔ کبھی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی ظالم بیبیوں کو تازیانے مارتا ہے۔ جب فوج یزید امام سجاد کے پاس پہنچے اور چاہا کہ رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان ظالموں سے آ کے کہتی ہے، اے لوگو، یہ رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم بیبیوں کو بھی شہید کر دو۔ یزید کے فوجیوں نے امام سجاد کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار میں گرم تھا۔ فوج یزید نے کہا، یہ تو بہت ہی بیمار ہے، شاید رستے کی سختیوں کو برداشت نہ کر سکے اور رستے میں ہی شہید ہو جائے گا۔ بس بیبیوں کو رسیوں سے باندھ کر اس قیدی بیمار سید کو زنجیروں میں جکڑ کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر نیزوں پہ سوار تھے اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ قید ہو کے چل رہی تھیں اور فوج یزید جھوم رہی تھی، خوشی ہو رہی تھی کہ ہم نے رسول اللہ کا بدلہ رسول کے خاندان سے لے لیا۔ جب ہم یزید کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ ہماری جھولی یاقوت و مرجان اور سونے سے بھر دے گا۔ لیکن کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ پہلے رسول اللہ کے خاندان کو کوفے لے کے آؤ، ان کی غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا، اس کے بعد یزید کے دربار لے کے جانا۔ ابن زیاد نے بھی یہی حکم نافذ کیا کہ جب کوفے میں رسول اللہ کا خاندان آئے تو ہر کوئی چھت کے اوپر جا کے ان کو پتھر مارے۔ بس کوفے کی گلیوں سے رسول اللہ کا خاندان گزرتا رہا، کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے، کہیں سے کوئی باغی کہتا ہے تو کہیں سے کوئی بے پردہ بیبیوں کا تماشا دیکھتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم اپنے نانا کی امت کو دیکھ کے صبر کرتی ہیں۔ بس جیسے ہی کوفے کے دربار پہنچے تو ابن زیاد نے کہا، شمر رسول اللہ کے خاندان کے اس مرد سجاد کو کیوں چھوڑا ہے، اس کو کیوں نہیں قتل کیا؟ شمر ہنس کے کہتا ہے، ان بنی ہاشم میں کوئی تو ہو جو ان اپنے مردوں اور عورتوں کا تماشا دیکھے۔ ابن زیاد زور زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم اسی رسول کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان تک کو حرکت نہ دی۔ اور تمام فوج یزید کو دیکھ کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہاں، میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کی ذوالفقار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی ملی۔ اے لوگو، میرا بھائی حسین رسول اللہ کا نواسا تھا اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو امن اور محبت کا پیغام دیتا رہا۔ کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ بتاؤ، روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کے محبوب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا؟ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام ان مردہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو بیدار کرنے لگے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے کہ اپنی فتح کا تماشا کس کو دکھاؤں؟ کوئی ظالم کہتا ہے، آئے ہمارے آقا، آپ کی قید میں رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والا مختار ثقفی ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ کہتا ہے، ہاں، مختار کو لے کے آؤ۔ بس جیسے ہی زنجیروں میں جکڑ کے جناب مختار ثقفی کو لے کے آتے ہیں اور ابن زیاد خوشی سے کہتا ہے، اے مختار، تو اولاد رسول اور اولاد علی سے بہت محبت کرنے والا ہے، ان کا بہت چاہنے والا ہے، دیکھ ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ جناب مختار دیکھ کے کٹے ہوئے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہیں اور امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہے اور وہ اسی کی توہین کر رہا ہے۔ اس کو جلال آیا اور چاہا اس مرجانہ کے بیٹے کے سر کو
जिस्म से अलग कर दूं। इतनी देर में इमाम सज्जाद हज़रत मुख्तार के कंधे पे हाथ रख के कहता है, चचा मुख्तार, ये सर अकेले नहीं, इन कटे हुए सरों के साथ रसूल अल्लाह की बेटियां भी कैद हैं, दरबार में खड़ी हैं। हज़रत मुख्तार चीख के रोते हैं और रसूल अल्लाह की दरबार में फरियाद करते हैं कि या रसूल अल्लाह, इन जालिम लोगों ने दौलत और ताकत के नशे में आपके ख़ानदान के साथ वो जुल्म किया जिसको तारीख कभी भुला नहीं सकती। फिर इब्न ज़ियाद ये हुक्म देता है कि फ़तेह का जश्न तो अभी शाम में बाकी है, रसूल अल्लाह के ख़ानदान को ऐसे ही कैदी बना के शाम की तरफ ले जाओ ताकि यजीद ये जान ले कि हमने उसके हुक्म के सामने रसूल अल्लाह के ख़ानदान पे भी रहम ना किया, लेकिन अल्लाह का अदल अभी बाकी था। तारीख ने लिखा, जहाँ जहाँ से बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गुजरते गए, अपने खुतबों से लोगों के ज़मीर को ज़िंदा करते गए। वो लोग जो उनको पत्थर मार रहे थे, आले रसूल के खुतबों को सुन के उनकी आंखें नम होने लगीं। जहाँ तक कि दरबार यजीद में जब आले रसूल का काफिला पहुंचा तो यजीद का महल यजीद पे लानत करने लगा और यूं ये बगावत पूरी दुनिया में कायम हो गई। आज भी यजीद के लिए हर मुसलमान अपने दिल में नफरत रखता है। आज भी हर मुसलमान यजीद पे लानत करता है और आले रसूल के गम में अपनी आंखों को नम करता है। सलाम हो हर उस आंख पे जो गम में हुसैन में रोती है। सलाम हो हर उस आंख पे जो रसूल अल्लाह की बेटियों की असीरी पे रोती है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल रूह इंसान सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।